الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. دوسری پڑھ لیجیے اس پر. محترم حضرات، جمعہ کے دوسرے خطبے کے آخر میں پڑھی جانے والی آیہ کریمہ گزشتہ دو خطبات سے زیر گفتگو ہے. گزشتہ خطبے میں اس آیہ کریمہ میں کرنے کے 3 کام: عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی یعنی قرابت داروں کو دینا، اس حوالے سے قدر تفصیل گفتگو آپ حضرات نے سنی. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان 3 باتوں کا تذکرہ ہوگا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا ہے. یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت میں پورے معاشرے کو خراب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تعالیٰ روکتا ہے فحشاء سے، منکر سے اور بغی سے. فحشاء فحش سے ہے، اور فحش کے معنی ہیں ہر وہ قول یا فعل جو قباحت یا برائی میں انتہا کو پہنچا ہوا، بلکہ حد سے بڑا ہوا. قرآن کریم میں برائی کے لیے سوء کا لفظ آتا ہے، انما یأمرکم بالسوء، اور سیئات جمع کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ ہے. سوء کے معنی برائی کے ہیں، لیکن فحشاء اس سے بڑھ کر انتہا درجے کی برائی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں فحشاء کن کن کاموں کو کہا گیا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے. مجھے یقین ہے آپ اس پر توجہ دیں گے. پہلی چیز کہ جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فحشاء قرار دیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل سے کام لینا. زکوٰۃ اور صدقات میں بخل سے کام لینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فحشاء کہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ،
اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے غلہ کھیتی، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور دیکھو تم اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے کا ارادہ تک نہ کرو۔ تیمم کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، تم ہماری راہ میں ناقص مال، گھٹیا مال دینے کا ارادہ تک نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تم خود اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ اپنی آنکھیں بند کریں۔ اغماض برتو تو الگ بات ہے، لیکن خود تم اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی نہیں پا سکو گے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ کوانٹٹی پر مت جائیں، دنیا بھر کے فقیروں کی غربت ہم نہیں مٹا سکتے، اور دنیا بھر کے ننگوں کو آپ لباس نہیں پہنا سکتے۔ کوالٹی پر جائیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی، بلکہ اس سے بہتر اللہ کی راہ میں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں مال دو گے یا صدقات کی صورت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں فحشاء یعنی بخل کا حکم دیتا ہے۔ یہاں فحشاء کا لفظ بخل کے معنی میں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، بخیلی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے تمہیں زکوٰۃ کی صورت میں اور صدقات کی صورت میں ادا نہیں کرنے ہیں ورنہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اور اگلا جملہ سنیے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جو تم مال خرچ کرو گے اس پر اللہ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور مزید عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ فضلاً، زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ تم شیطان کی بات پر یقین رکھتے ہو یا رحمان کی بات پر یقین رکھتے ہو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو تم خرچ کرو اور جو تم منت مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے خیرات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کے اور لوگوں کو کہ ہاں جذبہ ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی اللہ کو پوری خبر ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور دیکھو جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ الفاظ پر ذرا غور کیجئے، کیا خوبصورت کلمات ہیں اور کتنے آسان اور عام فہم۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور یہ تو پکی بات ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہی کے لیے خرچ کرتے ہو۔
کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے تو نہیں خرچ کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ بہت غور طلب ہے، اور وہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ہم دے کر رہے ہیں۔ یوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی جزا دیں گے اور آخرت میں تو جزا دیں گے ہی دیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت، تمہاری خیرات اور صدقات کا بہترین مصرف بھی میں تمہیں بتا دوں، اللہ فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہارے صدقات دین کی تعلیم حاصل کرنے اور دینی سرگرمیاں جاری رکھنے والے ان لوگوں کے لیے ہیں لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو دینی کاموں میں مصروف ہونے کے باعث زمین پر چل پھر کر کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اتری تھی اصحاب صفہ کے بارے میں، لیکن آج بھی وہ تمام لوگ جو ان سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو اصحاب صفہ میں جو کام کر رہے تھے، اس آیت کا اطلاق یقیناً ان پر ہوتا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ چونکہ سوال نہیں کرتے اس لیے ناواقف آدمی ان کی ضروریات کو نہیں سمجھتا، اللہ اکبر، ان کو ضروریات سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ چونکہ سوال نہیں کرتے اس لیے ایک ناواقف آدمی ان کو ضروریات سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ وہ ہے تو لطیفہ کہ ایک مسجد میں امام صاحب کے ساتھ صف میں ایک ماسٹر صاحب بھی نماز پڑھتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی تنخواہ 50,000 تھی، 60,000 تھی، امام صاحب کی تنخواہ 10,000 سے 15,000 تھی، چونکہ دنیا اس وقت پورے پاکستان میں شاید ہی ایسے کوئی امام ہوگا کہ جس کی تنخواہ 60-70,000 یا لاکھ روپے ہو۔ لیکن وہ امام صاحب بڑے خوش و خرم اور قناعت پسند، اپنے اس کیفیت پر راضی۔ ماسٹر صاحب کو تقریباً 15-20 تاریخ کو پھر وہ بیچارے ادھار لیتے، تو آئے دن کہتے تھے کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے، آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے۔ وہ سنتے رہے، بالآخر انہوں نے کہا ماسٹر صاحب میری تنخواہ میں بڑی برکت ہے، ایسے کریں اپنی تنخواہ مجھے دے دیں اور برکت والی آپ لے لیں۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی وضع قطع کی نشانی سے پہچانتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ شرم کے مارے لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، چمٹ کر نہیں مانگتے، لیکن معاشرے کو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں جو پاکیزہ مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو چپ کے یا کھل کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں یہ آج کی اس گزارشات میں یہ بات مکمل ہو جائے۔ دوسرا عمل جسے قرآن نے 6 مقامات پر فحشا کہا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا عمل تو بخل ہے، بخیلی ہے، اور دوسرا عمل جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مقامات پر فحشا کہا ہے وہ ہے بغیر نکاح کے کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرنا۔
زنا اور بدکاری۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، خبردار بدکاری کے قریب تک نہ جانا۔ اس کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، اس کے قریب تک نہ جانا۔ وہ تمام دواعی اور اسباب جو بالآخر انسان کو سٹیج پر پہنچا دیتے ہیں ان کو بھی اختیار نہ کرنا۔ انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ یہ فاحشہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، ایسی عورتیں جو بدکاری کرنے والی ہیں، یہاں فاحشہ کا لفظ بدکاری کے لیے، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو بدکاری کی راہ پر خود کو ڈال لے اسے خلا کے ذریعے اپنے نکاح سے الگ کرو، اور جو مرد اس حالت میں بھی اس کو دیکھ کر چپ رہتا ہے اس کو حدیث میں دیوس کہا گیا۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، اگر تم نے ایک طلاق رجعی اپنی بیوی کو دی ہے تو اس کو گھروں سے مت نکالو۔ ولا یخرجن، وہ بھی طلاق رجعی کی صورت میں اسی گھر میں رہیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کھلی بدکاری کرتی ہیں اور زنا کا ارتکاب کرنے والی ہیں تو پھر ان کو گھر میں رکھنا بالکل درست نہیں، نکالو انہیں باہر۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن کریم میں 6 مقامات پر اس کام کو فاحشہ کہا گیا۔ تیسری بات جس کو قرآن نے فاحشہ قرار دیا ہے وہ ہم جنس پرستی ہے، ہوموسیکسولیٹی، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بری حرکت قرار دیا۔ غور کیجئے، ایسی بری حرکت کا جس کا شکار قوم لوط ایسے عذاب سے ہلاک ہوئی جو اور دنیا بھر میں کسی قوم پر نہیں آیا۔ ڈائریکٹ پختہ پتھروں کی بمبارمنٹ، اور یوں کہہ لیجئے کہ آج کے الفاظ میں پختہ پتھر بموں اور میزائلوں کی صورت میں قوم پر پڑے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 54 میں ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حضرت لوط نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کتنا گندا کام ہے جو جانور بھی نہیں کرتے، جانور بھی نہیں کرتے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، نفسانی خواہشات اپنی جائز عورتوں کو چھوڑ کر ناجائز راہوں میں مردوں سے پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، تم پرلے درجے کے جاہل ہو۔ اور قوم نے کیا جواب دیا؟ آج کے حالات کے تناظر میں یہ جواب بھی بہت غور طلب ہے۔ قومیں اور افراد بدلتے رہے ہیں، رویے لوگوں کے ایک جیسے ہی رہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، قوم کے لوگ کہنے لگے، جواب میں کہنے لگے کہ یہ لوط کے ماننے والوں کو بستی سے نکالو یار، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا گزارا مشکل ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جب کسی قوم کی اجتماعی غلطیوں پر عذاب کا وقت قریب آتا ہے، جب کسی قوم کی اجتماعی غلطیوں پر عذاب کا وقت قریب آتا ہے تو اس قوم کے شرفاء نکو بن کے رہ جاتے ہیں، ان کو اجڑ اور گنوار اور پرانے زمانے کا لوگ سمجھے جاتے ہیں۔
تانے دیے جاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 میں یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تمام دنیا کی اقوام میں اس سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنکم لتأتون الرجال۔ قوم لوط میں یہ برائی موجود تھی کہ قریب البلوغ لڑکوں کے داڑھی میں جب بال آتے تو بال اکھڑوا دیتے تھے تاکہ دیر تک یہ ایسے نظر آئیں، داڑھی بھی غائب، مونچھیں بھی غائب کرا دیتے۔ معاف کیجیے، یہ کلین شیو کا رواج سب سے پہلے قوم لوط میں شروع کیا ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے عرض کروں، سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ تین کام ہیں جو تم کرتے ہو، ہومو سیکسولیٹی، اور دوسرے تقطعون السبیل، روڈز پر ڈاکے ڈالنا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، الفاظ پر غور کیجئے، باقاعدہ تم نے کلب بنا رکھے ہیں تاکہ اجتماعی طور پر ہر برائی اور بے حیائی مل کر کی جائے۔ نادی کلب کو کہتے ہیں، ٹیم کو کہتے ہیں۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين۔ جواب میں قوم نے کیا کہا؟ اے لوط، لے آؤ جو عذاب تم نے لانا ہے، ہم دیکھیں گے، نبٹ لیں گے، دیکھی جائے گی کیا ہوگا، یہ دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، برائی کو برائی نہ سمجھنا اور غلط کام کا دفاع کرنا، غلط کام کا دفاع شروع کر دینا، یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک قوم نے یہ نہیں کہا، اپنی برائی کا دفاع شروع کر دیا۔ چوتھا کام جسے قرآن نے فاحشہ کہا ہے، ینہا عن الفحشاء، فحشاء سے اس نے روکا ہے۔ چوتھا کام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کہا ہے اور فحشاء کہا ہے، وہ ہے رشتوں کے تقدس اور حرمت کو پامال کرنے والا کام کرنا۔ سورہ نساء میں ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف۔ دیکھو، اپنے والد کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم نہ کرنا، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ والد نے اگر کسی خاتون کے ساتھ غلط اور ناجائز طور پر بھی تعلق قائم کیا ہے تو حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی، اب بیٹا اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، رشتوں کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا۔ ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، ہر ایک کا اپنا مقام۔ حرمت مصاہرت کا خیال رکھنا ہے۔ الا ما قد سلف انہ کان فاحشہ، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ وساء سبیلا، بہت بری بات ہے۔ پانچواں کام جسے قرآن نے فاحشہ کہا ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ عریانی ہے، ننگا پن، بے لباسی۔ بے لباسی چاہے بطور فیشن ہو، الفاظ پر غور کیجیے، بے لباسی چاہے بطور فیشن ہو، بے لباسی آزادی کے نام پر ہو، بے لباسی روحانی بلندی حاصل کرنے کے نام پر ہو،
پہنچی سرکار ہوئے جنہیں لنگوٹ بننے ہیں باقی سارے کپڑے لا دیتے. بے لباسی معاشرے میں باپ داداؤں سے چلی آنے والی روایت کے طور پر ساڑی باندھنی ہے، میری کمر بھی ننگی رہنی چاہیے، میرا پیٹ بھی ننگا رہنا چاہیے، کیونکہ باپ داداؤں سے چلی آنے والی روایت ہے. مشرکین کا ننگے طواف کرنا، بے لباسی کی جتنی شکلیں معاشرے میں آج رائج ہیں، قرآن ان کو فاحشہ کہہ رہا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ فحاشی کو اختیار کرتے ہیں تو قالوا، کہتے یہ ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، مولوی صاحب یہ ہمارے باپ دادا کی روایت چلی آ رہی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے. یہ ننگ دھڑ ناچنا، ناچتے کودتے ہیں واللہ، اور کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، جناب یہ ننگے طواف کرنا یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فحشاء کا حکم نہیں دیتا. اللہ نے تو 5 چیزیں حرام کی. انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور چھپی تمام بے حیائیوں کو حرام کیا ہے. والاسم، گناہ جس کا اثر ذات تک محدود ہو اس کو بھی حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق، سرکشی جس کا اثر دوسروں تک پہنچے اس کو بھی حرام کیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے ساتھ شرک اس کو حرام کیا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، بے علم اللہ کی طرف باتیں منسوب کرو، یہ حرام ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، فحشاء ایک کبیرہ ترین گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، الفاظ پر غور کیجئے. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں. سورہ شورى میں ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں. کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فواحش کا لفظ لایا گیا، اس کا مطلب ہے یہ کبیرہ گناہوں کی بدترین شکل ہے. کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر فواحش کا ذکر کیا. معلوم ہوا یہ کبیرہ گناہوں کی بدترین شکل. اور اس فواحش میں عریانی ہے، بے لباسی ہے، بخل ہے، زنا ہے، محرم عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب نوشی ہے، ہم جنس پرستی ہے، اور برائی کو اعلانیہ طور پر کرنا ہے، اعلانیہ طور پر کرنا. جھوٹا پروپیگنڈا ہے، تہمت لگانا ہے، پوشیدہ جرائم کی تشہیر ہے، بدکاری پر ابھارنے والے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، افسانے ہیں، ننگی تصویریں ہیں، سٹیج پر عورتوں کا ناچنا ہے، بے حجاب مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، عورتوں کا بن سنور کر ناز و ادا کی نمائش کرنا ہے. یہ سب کے سب فحشاء ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تمہیں فحشاء سے روکتا ہے. اور خدا را اس آیت کو ذہنوں میں لے کے جائیے. سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ہے
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ وہ ڈرامہ نگار ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں، وہ پروڈیوسر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ اداکار ہیں، وہ موسیقار ہیں، نام بدل گئے ہیں. کل تک جو ڈوم تھا آج ہم اس کو موسیقار کہتے ہیں. کل تک جو بھانڈ تھا آج ہم اس کو اداکار کہتے ہیں. اللہ نام بدل گیا نا. اللہ اکبر. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں الفاظ ان الذین یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلم کمیونٹی میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، باقیوں کو تو عذاب ہم آخرت میں دیں گے، ان کو دنیا میں بھی عذاب. اور اس کی 20 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جو نہیں آتی وہ اس سے زیادہ ہے، میں ذکر نہیں کرتا. ہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ بچیوں کی شادیوں پر ڈانس پارٹیاں دنیاوی عذاب کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں کہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، طلاق کا ریشو اور طلاق کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، اگر ان سے کبھی یہ بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، ایک دفعہ اگر غلطی ہو گئی، 2 دفعہ بھی ہو گئی، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطی پر کٹ حجتیاں پیش نہیں کرتے. مولوی صاحب اب ضرورت ہے، کیا کریں، بچوں کو باہر جانا ہے، کیا کریں، اب یہ مجبوری ہے، بس مجبوری ہے. کہاں میں مانتا ہوں کل تک کھانا گھر میں پکتا تھا، قضاء حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے، آج کھانا باہر سے آتا ہے، قضاء حاجت کے لیے لوگ پلٹ کر گھر میں آتے ہیں. کل تک صورتحال یہ تھی کہ ناچنے والیاں باہر سے آتی تھیں اور کھانا گھر میں پکتا تھا. اب حالات بدل گئے ہیں، کھانا باہر سے آتا ہے، ناچنے والیاں گھر میں ہی میسر ہیں. یہ کٹ حجتیاں ہیں، یہ کٹ حجتیاں ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کا سہارا لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو ڈھال بناتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن پڑھو، نماز پڑھو، فحشاء سے روکنے کے لیے ڈھال بن جائیں گے. اللہ اکبر. اور معاشرے کے وہ افراد جن کی گفتگو میں فحش کلامی غالب ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان قرار دیا ہے. بدترین انسان. ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ. بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے فحش رویے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. گالیاں دیتا ہے، بات بات پر گالیاں دیتا ہے، بات بات پر فحش کلامی کرتا ہے. حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، خود فرماتی ہیں یہود کا ایک گروپ آیا اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، جیسا ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، بالکل وہی ہے، السلام علیکم، آپ پر موت ہو. سام کے معنی کیا ہے جی؟ کہہ دو یار، میں نہیں اچھی بول رہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. سام کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ سارے کہو، سارے کہو. السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ تم پر موت ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، السلام علیکم، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تو انو چکے. دوسرا کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تو انو ہی چکے.
یہود نے کہا السلام علیکم، حضور نے جواب میں صرف کہا وعلیکم. کیا فرمایا؟ وعلیکم. اور حضرت عائشہ سن رہی تھی، خود فرماتی ہیں فقالت عائشہ، اپنا نام لے کے کہتی ہیں علیکم، یہ جو کچھ تم نے میرے محبوب کے بارے میں کہا ہے تم پر ہو. وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اللہ کا تم پر غضب ہو. دو جملے بڑھائے. ایسے جملے نہیں تھے کہ جو قرآن میں نہ آئے ہوں. یہ دونوں جملے اللہ نے قرآن کریم میں ان کے لیے استعمال کیے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے حبیب کے صدقے جائیں، حضور نے فرمایا مہلا یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، علیک بالرفق، شفقت کا معاملہ کرو. وإیاک بالعنف والفحش، اللہ اکبر اللہ اکبر، سختی برتنے سے بچو. یہ کلام میں جو تلخ انداز تم نے اختیار کیا ہے اس سے بچو. حضور فرما رہے ہیں قالت اولم تسمع ما قالوا، حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور آپ نے یہ نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا اولم تسمعی ما قلت، کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ میں نے جواب میں کیا کہا؟ رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی، بخاری میں ہے یہ حدیث. میں نے ان کی بات کو ان کی طرف لوٹا دیا، فرق یہ ہے کہ ان کی نہیں سنی گئی اور میری قبول ہو گئی. فحش کلامی سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. ہاں، اگر کسی ساتھی کے ساتھ فحش کلامی کا خدشہ ہو کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں لوگ اس کے ساتھ فحش کلامی کریں گے اور بدتمیزی پر اتر آئیں گے، تو اس کے ساتھ چل پڑنا. اگر میرے جانے سے اس کے ساتھ بد کلامی نہیں ہوگی تو میرا اس کے ساتھ چل پڑنا یہ آقا کی سنت ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان پر بڑا قرض تھا. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ابی ترک دینا، میرے والد صاحب پر بڑا قرض ہے اور میرے پاس صرف اتنا ہی میسر ہے جو باغ سے کھجوریں آتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کھجوریں کئی سال تک بھی آتی رہیں تو میں والد کا قرض نہیں اتار سکوں. فانطلق معی، آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیے. لکی لا یفحش علی الغرماء، فحش کی بات کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ جو قرض لینے والے ہیں، غرماء قرض لینے والے، وہ میرے ساتھ فحش کلامی پر نہ اتر آئیں. حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں تشریف لے گئے جہاں کھجوروں کا انہوں نے ڈھیر لگا رکھا تھا. فدعا، اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی. وآخرا، پھر دعا کی. ثم جلس علیہ، اور پھر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا آؤ جس کا جتنا قرض ہے وہ لیتے جاؤ، کھجوریں لیتے جاؤ. لیتے گئے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. سب جب لے چکے وبقی مثل ما آتاہم، اتنا ہی باقی تھا جتنا ان کو دے چکے ہیں. یہ معجزہ ہے میرے حبیب. خطبے میں آنے والی آیت میں 3 کاموں سے روکا گیا ہے، فحشاء، منکر اور بغی. فحشاء کی وضاحت میں نے کر دی. دوسرا کام ہے منکر، مختصراً کہہ دوں، وقت بہت محدود بلکہ ہو گیا وقت. ہر وہ قول یا عمل جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو اسے منکر کہتے ہیں. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر وہ بری چیز جس کو عقل سلیم اور شریعت برا قرار دیتی ہے وہ منکر ہے. چنانچہ آبادی میں کھلی جگہ دیکھ کر پیشاب کے لیے بیٹھ جانا یہ بھی کیا ہے؟
کہہ دو یار، یہ بھی کیا ہے؟ منکر۔ چلتی گاڑی میں سے پھلوں کے چھلکے یا استعمال شدہ ٹشو پھینکنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گاڑی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بعض دفعہ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ چھوٹے ہوتے ہیں۔ منکر۔ اسی طرح اگلی بات میں جو کہہ رہا ہوں اس پر بھی غور کیجئے، کچھ علاقائی منکر ہوتے ہیں جو دوسرے علاقوں میں شاید وہ منکر نہ ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں والد کو نام سے پکارنا یہ منکر ہے۔ عرب میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، والد کو ان کے نام سے پکارتے ہیں، وہاں منکر نہیں ہے۔ ہم والد کو والد صاحب کہتے ہیں، ابا جی، ابا جی، یہ معروف ہے، اور والد کا نام لینا یہ منکر ہے۔ انگریزی نے آہستہ آہستہ اس معروف کو بھی ہمارے ہاں منکر کی سٹیج پر پہنچا کر اس کو معروف بنا دیا ہے۔ پہلے کہتے تھے والد صاحب، ابا جی، پھر آہستہ آہستہ ابو، پھر ڈیڈی، پھر ڈیڈ، پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں ڈیڈی نہ ہو جائے یہ پاپا، یہ جی کا لفظ ہم نے کیوں نکال دیا ہے؟ والد صاحب، ابا جی۔ اس میں ایک منٹ، ہمارے استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے تو کہتے اللہ جی، اور جب وہ اللہ جی کہتے تھے سبحان اللہ، ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بھی منکر ہے، منکر۔ اور آخری ہے والبغی، تیسرا ممنوع کام، کسی چیز کی طلب میں یا کسی خواہش کے حصول میں حد سے تجاوز کر جانا۔ بغاوت بھی اسی سے ہے، سرکشی بھی اسی سے ہے۔ اور بغی ایسا گناہ جس سے دوسرے متاثر ہوں، دوسروں کے حقوق پر دست درازی ہو۔ یہ 3 کام ہیں جن سے اللہ نے روکا۔ 6 کاموں کا ہم نے 3 خطبوں میں ذکر کیا۔ پہلا عدل، دوسرے احسان، اور تیسرے ایتاء ذی القربہ، قرابت داروں کو دینا۔ 2 خطبات میں ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور آج 3 کام جن سے روکا گیا ہے۔ ایک ہے فحشاء، دوسرے ہے منکر، اور تیسرے ہے بغی۔ یہ 6 ایجابی اور تحریمی حکم ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کل فلاح انہی میں مضمر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔